السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر الرؤیا، خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق ایک جامع کتاب۔ اس کے مصنف ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا ابو القاسم دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حمل۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں اپنا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو پیٹ کی بڑائی کے اندازے پر دنیا کا مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر نابالغ بچہ اپنے آپ کو حمل والا خواب میں دیکھے، اگر لڑکا ہے تو اس کے باپ کو نعمت اور مال حاصل ہوگا، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی ماں کو مال اور نعمت ملے گا۔ ترش پانی یا آبکامہ۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ آبکامہ کا خواب میں دیکھنا رنج اور بیماری کی دلیل ہے، اور اس کا پینا بیماری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترش پانی کو اگر گرتا ہوا دیکھے یا اس میں سے کچھ نہ پیا ہو تو دلیل ہے کہ غم اور اندوہ سے نجات پائے گا، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ترش پانی کا پینا 5 وجہ پر ہے: اول بیماری، دوم غم، سوم جھگڑا، چہارم حاجت، پنجم عیال کے ساتھ لڑائی۔ آبگینہ، کانچ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبگینہ دیکھنا عورت ہے۔ اگر دیکھے کہ آبگینے میں پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت اور مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ آبگینہ میں کسی کو شربت دیا ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے عورت ملے گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس آبگینہ تھا جو گر کر ٹوٹ گیا ہے، اگر عورت رکھتا ہے طلاق دے گا، ورنہ اس کے عزیزوں میں سے کوئی عورت مرے گی، اور آبگینہ بنانے والا بمنزلہ خداوند سازگار کے ہوتا ہے۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ خواب میں آبگینہ بنانے والا عورتوں کا کام کرتا ہے اور ہمیشہ عورتوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ آبلہ یا ہندی چھالا۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبلہ دیکھنا دولت کی زیادتی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم پر آبلہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اندازے پر اس کو مال ملے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسم پر آبلہ خواب میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو حرام مال ملے گا۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جسم پر آبلے کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے: اول زیادتی مال، دوم عورت ملے گی، سوم بچہ پیدا ہوگا، چہارم مراد پوری ہوگی، پنجم اگر آبلہ سفید ہے تو خوف سے امن پائے گا۔ آبنوس۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبنوس کو دیکھنے والا اپنے کام میں سخت مضبوط ہوگا لیکن مالدار بخیل ہوگا، اس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آبنوس کا خواب میں دیکھنا اسی صفت کی عورت ہوتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبنوس کا دیکھنا گزشتہ تعبیر رکھتا ہے، یعنی اسی صفت کی عورت ہوتی ہے۔ آتش، آگ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں آگ بغیر دھوئیں کے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہی کے قریب ہوگا اور بستہ کام پورے ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے آگ میں گرا کر جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن جلدی خلاصی پائے گا اور بشارت اور نیکی پائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا نہیں ہے تو دلیل ہے کہ کراہت کے ساتھ سفر کرے گا، اور اگر آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ تپ سے بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا جسم جلا دیا ہے دلیل ہے کہ جلن کے مطابق اس کو رنج و نقصان پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں آگ پڑی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے اور بھڑکتی ہے اور اس کے دل میں اس سے خوف اور دہشت نہیں آئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو محنت اور مصیبت کے سبب بیماری اور سنعف آئے گا، جیسے سردی، طاعون، آبلہ اور سرخہ وغیرہ، اور اگر دیکھے کہ آگ کو پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے مال حرام حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ آگ دھوئیں دار ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام محنت اور رنج سے ملے گا اور بہت سا جھگڑا دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کو آگ سے گرمی اور تپش پہنچی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کی غیبت کرتا ہے۔ حضرت کرمانی نے فرمایا ہے کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ آگ کے شعلے لوگوں پر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں میں عداوت اور دشمنی ڈالے گا، اور اگر سوداگر خواب میں دیکھے کہ اس کی دکان اور سامان کو آگ لگی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا سامان برباد ہوگا، یا 1 درہم کی چیز 3 درہم کو فروخت کرے گا اور کسی پر شفقت نہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ آگ
آدمی کے لیے جنگ، فتنہ اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہونا ہے، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا کپڑا جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنوں کے ساتھ لڑے گا اور مال کے سبب سے غمناک ہوگا۔ اگر کوئی بڑی آگ زمین پر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس پر جنگ اور فتنہ ہوگا، اور اگر کوئی جلی ہوئی چیز دیکھے تو دلیل ہے کہ عورتوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ لڑے گا۔ اگر دیکھے کہ کسی شہر یا محل یا سرائے میں آگ لگی ہے اور سب کچھ جلا دیا ہے اور آگ شعلہ مارتی ہے اور آواز خوفناک دیتی ہے تو دلیل ہے اس جگہ میں کارزار یا سخت بیماری پڑے گی۔ اگر دیکھے کہ آگ نے کچھ چیزیں جلا دی ہیں اور کچھ چھوڑ دی ہیں اور خوفناک آواز نہیں دیتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس میں لڑائی ہوگی، اور اگر شعلے روشن نہیں ہیں تو سخت بیماری پڑے گی، اور اگر آگ کو دھوئیں کے ساتھ دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے کاموں میں ڈر اور دہشت دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ آگ آسمان سے گری اور اس نے شہر یا محلہ یا سرائے کو جلا دیا تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر یا جگہ پر بلا اور فتنہ پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ خوفناک آواز تھی اور آگ شعلہ مارتی تھی لیکن جس جگہ پڑی ہے شعلے نہیں مارے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ زبانی جھگڑا اور فساد ہوگا۔ اگر دیکھے کہ زمین کے نیچے سے خوفناک آگ نکلی ہے اور آسمان کی طرف گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ خدا تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ اس آگ کی طاقت کے مطابق جھوٹ اور بہتان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے، اور اگر دیکھے کہ آگ بے تحاشا جگہ جاتی ہے اور وہ آگ کچھ تکلیف نہیں دیتی ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ آگ زمین پر اتری اور زمین کی سبزی کو جلاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ ناگہانی موت بہت آئے گی، اور اگر دیکھیں کہ ایک بڑی آگ نے کعبہ یا منارہ کو جلا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کا بادشاہ مرے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ آگ زمین سے نکل کر روشنی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ خزانہ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ جھوٹی بات اور بہتان لگاتا ہے، اور اگر دیکھے کہ ہر جگہ آگ جلتی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہی لوگوں میں ایلچی کا کام کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پہلو میں آگ روشن ہے اور کوئی نقصان نہیں کرتی تو دلیل ہے کہ اس کو نیکی پہنچے گی۔ اگر نامعلوم مہینے میں آگ دیکھے تو بے دینی کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس پر مصیبت اور دہشت اور خوف پڑے گا، اور اگر اپنے آپ کو آگ پر کھڑا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا۔